میرے پیارو مولائے کائنات کی ذات اللہ اکبر وہ ذات طیبہ ہے، وہ بلند ذات ہے، اللہ اکبر۔ اگر کسی کو اللہ نے دولت عطا فرمائی تو وہ دولت ایک نسل، دو پشت، تین پشت تک ہو کر کے پھر دولت سمٹ جایا کرتی ہے۔ وقت بدلتا ہے، انسان کی امیری غریبی کا فیصلہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تو وہ خاندان میں بیٹا ہو، پوتا ہو، پر پوتا ہو، عالم دین رہا کرتا ہے۔ ایک دور آتا ہے جو خاندان علم کی بنیاد پر پہچانا جاتا تھا، اب اس خاندان میں کوئی اہل علم زندہ نہیں رہتا ہے۔ میرے پیارو اسی طریقے سے آپ پورے اپنے علاقے کا سروے کریں، آپ کہیں گے حضرت فلاں کا دادا جو تھا نا بڑا متقی پرہیزگار تھا، فلاں کا دادا جو تھا نا اس نے نواب گنج میں عید میلاد النبی کا جلوس نکالا تھا، لیکن آج دیکھو اس کا بچہ شراب پیتا نظر آتا ہے، اس کا بچہ جوا کھیلتا نظر آتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ ہر چیز میں تغیر ہوتا رہتا ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ایک گھرانہ علم کا تھا، ایک دور آیا گھر تو موجود ہے، علم اٹھ گیا۔ ایک قصہ ایک مشہور تھا کہ بہت پیسے والا ہے، حاتم طائی، محل تو موجود ہے لیکن دولت ختم ہو گئی، تاج محل تو موجود ہے لیکن بادشاہت ختم ہو گئی، ہمایوں کا قلعہ تو موجود ہے لیکن نوابیت ختم ہو گئی۔ آج دیکھو بادشاہوں کے قلعے آباد تو ہے لیکن میرے پیاروں ان قلعے میں جانوروں کے بیت نظر آتے ہیں، لو اسٹینڈ بنا ہوا منظر نظر آتا ہے، عیاشیوں کا اڈا بنا ہوا نظر آتا ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں اسی دھرتی پر آسمان کے نیچے صرف ایک گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ نبی پاک نے اپنے در کی خیرات علی کو علم کی ایسی عطا فرمائی کہ علی کا بیٹا امام حسن بھی عالم ہے، امام حسین بھی عالم ہے، زین العابدین بھی عالم ہے، امام باقر بھی عالم ہے، امام جعفر صادق بھی عالم ہے، امام موسیٰ قاسم بھی عالم ہے، امام احمد علی رضا بھی عالم ہے، امام لقی بھی عالم ہے، امام تقی بھی عالم ہے، امام حسن عسکری بھی عالم ہے۔ آؤ علی کے گھر والوں کو دیکھتے ہیں تو اسی یوپی میں کہیں زندہ شاہ مدان نظر آتے ہیں، کہیں شیخ حسام الدین نظر آتے ہیں، کہیں مخدوم سمنانی نظر آتے ہیں، کہیں سالار مسعود غازی نظر آتے ہیں، کہیں غریب نواز نظر آتے ہیں، کہیں شاہ میرا نظر آتے ہیں، کہیں قطب عالم نظر آتے ہیں، کہیں بندہ نواز نظر آتے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ سارے گھرانوں میں تغیر تو ہوتا رہتا ہے، علی کا گھر ایسا گھر ہے کہ دادا بھی امام ہے، آج کا بیٹا بھی امام ہے۔ اب میرا امام کہتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میرے سرکاروں کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مولا کائنات۔ واہ 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 میرے پیارو، یہ علی کی شان ہے۔ بولو بولو، مچل کے بولو، علماء سے بولو۔ وہ ولی ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی علی نہ کرے، وہ ولی ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی کو یاد نہ کرے۔ اور جو علی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے بو علی شاہ قلندر بنا دیا کرتا ہے، اور بو علی شاہ قلندر جب ہو جاتے ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنے مرید صادق حضرت امیر خسرو، آج کے مریدین نہیں کہ پیر کو دیکھ کر کے، دوسرے پیر کو دیکھ کر کے، تیسرے پیر کو دیکھ کر کے رنگ بدلتے ہوئے نظر آئے۔ میرے پیارو، وہ امیر خسرو جو پیر کی جوتیوں کی اس مہک سے سمجھ جاتے تھے کہ میرے پیر کا گزر اس گلیوں سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی دیوانگی ہمیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ میرے پیارو، وہ امیر خسرو کہتے ہیں، وہ امیر خسرو سے ان کے مرشد نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، اے خسرو کبھی کبھی پانی پت چلے جایا کرو، کبھی کبھی
پانی پت چلے جایا کرو، ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں بیٹھا کرو، جبکہ ابو علی شاہ قلندر بھی محبوب الہی کے مرید ہیں۔ میرے پیارو، امیر خسرو پیر کے کہنے پر ابو علی شاہ قلندر کے پاس گئے۔ ابو علی شاہ قلندر نے جب صادق مرید کو دیکھا تو کیا کہا معلوم ہے؟ کہا اے خسرو، میں تمہارے پیر کو کبھی نبی کی محفل میں نہیں دیکھتا ہوں، میں تمہارے پیر کو نبی کی محفل میں نہیں دیکھتا ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی جو صادق مرید ہوتا ہے نا، اس کا دل ہاتھوں میں آ جاتا ہے، وہ آتے ہیں پلٹ کے روتے روتے، اب کبھی ان کے پاس نہیں جاؤں گا، میرے پیر کے بارے میں ایسا کہا، اب نہیں جاؤں گا۔ پھر محبوب الہی نے کہا اے خسرو جاؤ پانی پت ابو علی شاہ قلندر سے ملاقات کرنے۔ کہا حضور مت بھیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا میں جب بھی جاتا ہوں آپ کے کہنے پر وہ مجھے بار بار ایک سوال کہتے ہیں کہ تیرے پیر کو میں نبی پاک کی محفل میں نہیں دیکھتا، تو حضور مجھے بڑا رنج و تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ محبوب الہی فرماتے پھر سے جاؤ۔ پھر گئے وہی سوال، اب کی طے کر کے آئے کہ اب میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ پھر محبوب الہی نے کہا کہ خسرو جاؤ پانی پت ابو علی شاہ قلندر کے پاس۔ کہا حضور ایسا ایسا معاملہ۔ کہا جاؤ تو اب اگر یہ تم سے کہیں نا، سننا، اب کہیں اگر کہ تمہارے پیر کو نہیں دیکھتا تو ان سے کہنا مجھے نبی کی محفل دکھا دو، میں خود پیر کو تلاش کر لوں گا۔ کیا کہا؟ خود محفل نبی دکھا دو۔ اب مرید سوال کا جواب لے کر کے حاضر خدمت ہوئے۔ ابو علی شاہ قلندر نے عادت کے مطابق ارشاد فرمایا تمہارے پیر کو میں نبی پاک کی محفل میں نہیں دیکھتا۔ حضرت امیر خسرو کہتے حضور ایک بات عرض کروں؟ بولے کیا؟ کہا مجھے نبی پاک کی محفل دکھا دو۔ بولو، اور میں اپنے پیر کو خود تلاش کر لوں گا۔ تاریخ گواہ ہے ابو علی شاہ قلندر نے امیر خسرو کے سینے پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کرائی اور کہا جاؤ میں تمہاری قسمت کی میراث شروع کر رہا ہوں۔ میرے پیاروں وہ لمحے آ گئے، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، وہ دور آ گیا کہ خود امیر خسرو کہتے میں نے محفل کو دیکھ لیا، اور میں چل کے کہوں اور محفل میں نے اپنے پیر کو بھی دیکھا کہ جو نبی پاک کے بغل میں بیٹھے تھے۔ پیاروں پتہ کیا چلا؟ جو علی کا ذکر کرتا ہے، جو علی کے نام کی مالا چھپتا ہے، جو علی کے نام کا ورد کرتا ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ پانی پت میں بیٹھا کر کے امیر خسرو کو لامکہ کی سیر کرا دیا۔ جب علی کا نام لینے والا اتنا طاقت والا ہو سکتا ہے تو حیدر کرار کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو سارے ولیوں نے کہا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتار اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار۔ میرے دوستو، علی سے محبت یہ پارٹ آف دا ایمان ہے۔ اب ایک آخری بات، گفتگو ختم۔ میں پرشاسن والوں کا بھی ممنون و مشکور ہوں۔ اتنی ٹھنڈ رات میں یہ اپنی چوکی پر ہوتے لیکن صرف آپ کی محبت میں یہ یہاں پر آ کے کھڑے ہیں۔ اللہ ان کے بھی قلب میں نور ہدایت کو روشن فرمائے اور انہیں بھی اس عرس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے پیاروں، ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کس کے عرس میں آئے ہیں؟ شہید مرد بخش کے عرس میں آپ آئے ہیں۔ میرے پیاروں، شہید کسے کہتے ہیں معلوم نا آپ کو؟ سب کو پتا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں جو فنا کر دے وہ شہید ہوتا ہے۔ اتنا میں معتبانہ اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اتنے عظیم عرس میں آئے ہو، اور شہید جو ہوتا ہے، خدا کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے، وہ کیسا بھی ہو، ایمان والا اگر ہے تو وہ زندہ ہے، کیونکہ قرآن اس کی زندگی کا اعلان فرماتا ہے۔ تو جس شہید کے عرس میں آپ آئے وہ زندہ ہے، اور ان کے زندہ ہونے کا ثبوت یہ ہے جس ٹھنڈ رات میں آپ کو گھروں میں رہنا چاہیے تھا، یہ ان کی شہادت کی دیر ہے۔ ہم گھر میں نہیں، ان کے قدموں تلے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے پیاروں، جب ان کے قدموں تلے بیٹھے ہو،
نواب گنج والو تمہارا نام ہی نواب گنج ہے، تبھی تمہارے ذہن میں نوابیت ہے، اور اس نوابیت کے بخار کو علی کے نام سے نور بھائی نے اتارا ہے، تب آپ نے بولنا شروع کیا ہے۔ میرے پیارو، ایک عرس کرنے آئے ہو، مولا علی سے محبت کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کلمہ پڑھے ہو، اب یہ بتاؤ اندھیرا اور اجالا کیا ایک ساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ اگر اجالا ہے تو اندھیرا نہیں، اور اگر اندھیرا ہے تو اجالا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا نام لینے والا ایک ہاتھ سے علی کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دوسرے ہاتھ میں شراب کا خیال ہو، شراب کی بوتلیں ہو؟ وہ کیسے اللہ والا ہو سکتا ہے، اللہ کے ولی والا؟ کہ جس کے ہاتھ میں جوئے کے پٹے ہو، وہ کیسے اللہ کے ولیوں کا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے ولیوں کے کھلے عام فرمان کی دھجیاں اڑاتا ہو۔ یاد رکھنا میرے قوم کے نوجوانوں، تم لاکھ کچھ بھی کر لو، لنگریں کھلا دو، محفلیں سجاتے رہو، لیکن اگر تم نے اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لے لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے گویا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اور اگر ایمان ہے تو وہ شراب نہیں پی سکتا ہے۔ یہ کسی اور کا فرمان نہیں، یہ اس کا فرمان ہے جس نے علی کے خاطر ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا تھا، یا ان کا فرمان ہے جس کی ایک انگلی سے چاند کے 2 حصے ہوئے تھے، یہ ان کا فرمان ہے جس نے بلا حجاب خدا وحدہ لا شریک کی زیارت کیا ہے۔ اور میرے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود میں اللہ کے نبی کے پیارے دیوانوں۔ اے عرس میں آنے والے نوجوانوں، ایسی بدترین گناہ سے اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے آپ کو پاک کر لو۔ آج ہم مظلوم ہیں، آج ہم پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ صرف اتنی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے دور ہو چکے ہیں۔ آج اسی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ پڑتی ہیں، آج ہم تکلیف کے شکار ہوتے جاتے ہیں۔ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس کہہ کر کے دنیا میں بھیجا تھا امر بالمعروف نہی عن منکر کا تاج جس قوم کے سر پر تھا، آج وہ قوم شراب کی دلالی میں نظر آتا ہے۔ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے، یا جو لا کے پلواتا ہے، یا جو شراب بناتا ہے، یا جو شراب بنواتا ہے، یا جو شراب کی بوتل کو لا کر کے کسی کے ہاتھ میں دیتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں اگرچہ وہ پیتا نہیں ہے پھر بھی اگر بوتل لے کر کے کسی کے لیے جا رہا ہے، حضور فرماتے ہیں چاہے لینے والا ہو، چاہے دینے والا ہو، چاہے بیچنے والا ہو، چاہے خریدنے والا ہو، چاہے شراب بنانے والا ہو، چاہے شراب کا ٹرانسپورٹ کرنے والا ہو، چاہے شراب کی پارسل پیکنگ کرنے والا ہو، پیارے آقا فرماتے ہیں ان تمام لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، انہیں جب جہنم کے ایندھن بنا دیا جائے گا، ان کے جسم کو جب پگھال کر کے ان کے جسم سے پیپ نکلے گی، حضور نے فرمایا یہ پیپ کل قیامت کے دن شرابیوں کو پلایا جائے گا، بطور عذاب پلایا جائے گا۔ پیارے آقا سے کسی نے پوچھا کہ شرابی جب میدان محشر میں آئیں گے ان کی علامت کیا ہوگی، لوگ جانیں گے کیسے یہ شرابی آ رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرابی ہو کر کے قیامت کے دن نکل آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سیاہ کر دے گا، کالا کر دے گا۔ آپ دیکھو تو صحیح، جو بھی شرابی ہوتا ہے دنیا میں اللہ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے، اس کے چہرے پر لعنت کی پھٹکار ہوا کرتی ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں اس کا چہرہ مس کر دیا جائے گا، کالا کر دیا جائے گا، اور اس کی زبانیں اتنی لمبی ہو جائے گی کہ اس کے سینے تک زبان آئے گی، زبان سے اس کے زبان سے تھوک کا پانی جاری رہے گا، اور اسے جہنمیوں کے پیپ کو پلایا جائے گا۔ اے نوجوانوں، عہد کر کے اٹھو کہ اس جلسے میں
اٹھنے سے پہلے اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس جلسے کی طفیل ہمیں اس عمل سے محفوظ فرما لے۔ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، ان چند دنوں کی زندگی کو عیش کے ساتھ گزارو گے پیارو، صرف رسوائی ہے اور ذلت ہے۔ یہ قبر میں جو دوست تجھے شراب کے اڈوں کی دعوت دیتا ہے وہ قبر کے حالات کو پوچھنے نہیں آئے گا، وہی یار بار بار کہے گا امام صاحب جلدی جنازہ اٹھاؤ بدبو آ رہی ہے۔ جو دوست تیری قبر تک نہ آتا ہو، جو ماں باپ تیری قبر تک نہ آتے ہو، جو اولاد جن کے لیے تُو نے شراب بیچ کر کے حرام کمائی لی تھی، کھائی تھی اور گھر میں بچوں کو کھلایا تھا، میرے پیارو وہ اولاد بھی تیرے قریب نہیں آئے گی۔ آج اکثر مرد اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے حرام اور حلال میں تمیز پیدا نہیں کرتے، کہتے ہیں پیسہ جیسا بھی ہو چل جائے گا، چل جائے گا میرے پیارو، پیسہ کیسا بھی ہو چل تو جائے گا، لیکن دنیا میں اس کی بھرپائی تم کو کرنی پڑے گی۔ آج وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ آج وجہ کیا ہے؟ گھر میں ہماری بیویاں تکلیف میں ہیں۔ آج وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی مرد ہو اس کی بیوی پریشان حال ہے۔ جب تم نے حرام اور حلال میں تمیز بند کر دی، جتنا حرام کمایا تھا سارا پیسہ دنیا میں بھی اسپتال میں تباہیوں میں تم خرچ کرو گے۔ اس کے بعد قبر میں جو عذاب ہے وہ الگ ہے، حشر کا عذاب ہے وہ الگ ہے۔ میرے پیارو کہاں دنیا کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آتے ہو؟ آؤ نہ اپنے دین کی طرف، آؤ اپنے نبی پاک کی طرف، آؤ اپنے رب کعبہ کے پاس۔ وہ رب ہے جس نے ہمیں سال میں 3 عظیم مہینے عطا فرمائے، رجب، شعبان اور رمضان، اور میرا رب کہتا ہے جس نے اس مقدس ماہ کی تعظیم کر لیا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ وہ رب تمہیں مہلت دیتا ہے۔ ہر رات جب تو سو جاتا ہے تیرا رب تجھے پکار کے کہتا ہے اے میرے بندے آ جا، آ اپنے رب سے کچھ مانگ لے، آ رب سے کچھ مانگ لے۔ اے دنیا کی چوکھٹ پر رونے والی آنکھوں، تم رو رو کر کے آنسو سکھا دو گے، پھر بھی سماج میں تمہارا مذاق اڑے گا، تیرے آنسو کی قیمت نہ رہے گی۔ لیکن ایک بار اپنے رب کے سامنے رو کے تو دیکھ، ایک بار اپنے رب کے سامنے مصلی لگا کے رو کے تو دیکھ، وہ رب تو ایسا ہے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا 2 قطرے اللہ کو بے پناہ محبوب ہیں، ایک وہ قطرہ خون کا جو اس کی راہ میں شہادت کا ایک قطرہ گرتا ہے، اور دوسرا حضور پاک نے فرمایا اس کی خشیت سے آنکھ کے آنسو کا ایک قطرہ جو گرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور ان قطروں کا وزن کیا ہے؟ کہا ان کا وزن یہ ہے جب آدمی خشیت میں، اللہ کے خوف میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے ایک قطرہ آنسو کا گراتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں اسے ایک قطرے آنسو میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ بخش دیا کرتا ہے۔ پیارو تم وہاں کہاں جا رہے ہو جہاں نا انصافی کا بورڈ لگا ہوا ہے؟ آؤ نا انصاف کی طرف۔ گھر بچانا ہے کسی دنیا دار کی طاقت سے نہیں بچ سکتا، لیکن اگر تو رب کا ہو جا، رب کا ہو جا تو دوستو گھر گرانے والا خود تیرا گھر بچانے کے لیے آ جائے گا۔ آج ایک مسجد نہ سنبھلی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ ایمان میں پختگی نہ رہی، وہ جذبہ ایمانی نہ رہا، وہ حرارت ایمانی نہ رہی۔ اور کیسے ہو سکتی ہے؟ جو قوم خدا کے حضور سجدہ نہ کرتی ہو تو تمہیں دنیا کے چکر تو لگانے پڑیں گے۔ کاش کہ ہمارے نوجوان مؤذن کے کہنے پر آ جاتے مسجد کی طرف، تو آج یہ دنیا نواب گنج کے لوگ تمہاری طرف آ جاتے۔ آج وجہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے ولی کے دنیا سے جانے کے بعد ہندو ہو، مسلمان ہو، ادھیکاری ہو، منسٹر ہو، آج وہ اولیاء کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وجہ اتنی ہے
وہ اتنی وجہ ہے کہ ان کی زندگی سے اور موت تک کا سفر جو رہا یہی رہا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور علامہ اقبال کہتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج آپ دیکھو اجمیر معلیٰ میں، دیکھو محبوب الہی میں، دیکھو کچوچا میں مختوم سمنانی کی بارگاہ میں، بڑے بڑے وقت کے بادشاہ اپنی سلطنت کی چادریں بھیجا کر کے اپنی حکومت کی حفاظت کی دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے قرآن نے کہا فقط فاز فوزا عظیما، یہ عظیم کامیابی کو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تم نے غفلت میں زندگی گزار لی، بہت سو لیا، بہت گٹکے پان مسالے سگریٹ حقے پی لیے، اب آؤ اپنے رب کی طرف آؤ۔ تم نے 40 سال بغیر داڑھی رکھ کے بھی دنیا دیکھ لیا، اب آؤ نا داڑھی رکھ کے بھی ایک بار اپنے آپ کو دیکھ لو۔ تم نے 40 سال بغیر نماز پڑھ کے زندگی گزار لی، اب 40 سال کے بعد نماز پڑھ کے بھی تو زندگی گزار لو۔ تم نے 40 سال فضولیات کے میسج تو پڑھے، اب 40 سال ہو گئے، چلو قرآن کا بھی پیغام پڑھ لو۔ تم نے 40 سال خرافات واہیات میں دن اور رات گزار دیے، اور نتیجہ کیا ملا؟ اگر مقروض تھے تو قرض کا بوجھ ہٹا نہیں، اور بھی قرضدار ہوتے چلے گئے۔ اگر تکلیف میں تھے تکلیف کا بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ اگر میرے پیاروں میں کہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آدمی حلال رزق سے ایک اینٹ رکھ دے تو کسی دنیا حاکم میں طاقت نہیں ہے اس اینٹ پر کوئی انگلی رکھ کے دکھا دے۔ لیکن پیارو اگر ادھر ادھر جھپٹ پٹٹ کا معاملہ ہوگا تو کوئی بھی آئے گا، کوئی گرائے یا نہ گرائے، رب کے مقرر فرشتے تیری عمارت گرا کے چلے جائیں گے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، بہت تاخیر ہوئی، بہت سو لیا، بہت نعرے لگائے، یقیناً نعروں میں آج بھی ایمانی حرارت پائی جاتی ہے، لیکن کب؟ جب عمل آپ کے ساتھ ہو، جب قرآن آپ کے ساتھ ہو، جب نماز آپ کے ساتھ ہو، ذکر اور اذکار آپ کے ساتھ ہو۔ میں تو سلام پیش کرتا ہوں اپنی قوم کی عورتوں کو، اپنی قوم کی شہزادیوں کو، کہ یہ تو حجاب میں آ گئی لیکن تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں آ سکتی ہے۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو سنوارنا چاہا لیکن مرد سنوارنے کو نہیں تیار ہے۔ آج میں کہتا ہوں اگر ہمارے گھروں میں اکثریت اگر سنیت زندہ ہے تو ان عورتوں کی دین ہے، ان عورتوں کی دین ہے۔ بدنصیبی سے ہمارے معاشرے میں ایسے بھی مرد ہیں جنہیں عید کا بھی خیال نہیں ہوتا، جمعہ کے دن کا خیال نہیں ہوتا۔ یہ گھر کی عورتیں کہتی ہیں آج جمعہ کا دن ہے، جا نماز تو پڑھ لے، یہ بات کہ تمہیں دھکے مار کے مسجد کی طرف بھیجتی ہے۔ میرے پیاروں، اتنا تمہارا اخلاق گر چکا ہے کہ آج تمہاری بچیاں کہے کہ ابا نماز پڑھ لو، ابا چھٹی کا دن ہے یہ کر لو، ابا آج یہ کر لو، اس باپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے جو باپ اولاد کی تربیت کے لیے تھا۔ آج بچے باپ کی تربیت۔ اللہ الصمد، اللہ میرے پیاروں، کب تم جاگو گے؟ کب اپنے آپ کو بدلو گے؟ کب اپنے آپ کو سمجھو گے؟ میں کہتا ہوں اگر الاؤڈ ہو جائے نا شرعاً کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھے، کوئی مسجد خالی نہیں رہے گی، بے شک حق ہے، کوئی مسجد خالی نہیں رہے گی، لیکن شریعت نے اجازت نہیں دیا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورتیں جتنا بھی پوشیدگی میں نماز پڑھے گی اتنا اس کے نماز کا ثواب اللہ بڑھا دے گا، سبحان اللہ، اتنا اسے ثواب اللہ عطا فرمائے گا، کیونکہ عورت جو ہے اللہ کی صفت باطن سے اللہ نے اپنی صفت باطن عورت کو عطا فرمائی، اور مردوں کو اللہ نے صفت ظاہر کا مظہر بنایا ہے۔ میرے پیاروں، اپنی نیکیوں کو ظاہر کرو۔ بہت مزے کر لیے، بہت لوگوں کو لڑا لیے، بہت چناؤں میں ادھر ادھر افراتفری کر لی، آؤ نا اس پارٹی میں آ جاؤ جو پارٹی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، جو پارٹی نفرتوں کو نہیں پھیلاتی، جو پارٹی نماز کی طرف بلاتی ہے، جو جماعت تمہیں قرآن کی طرف بلاتی ہے۔ وقت بڑا پیارا ہے، بس ایک ہفتے کے بعد تقریباً شب برات آنے والی ہے۔
دوستو یہ رات تو مقدر کو سنبھالنے والی ہے. اس رات کے تعلق سے فرمایا گیا ہے اس رات میں تمہارے مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں نے یہ رات بنا لیا ہے، اسی رات ان کا فیصلہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا تیرے پاس بھی کوئی ایسی رات ہے؟ اللہ کا شکر ہمارے پاس کچھ تو ہے، کچھ تو ہے ہمارے پاس کچھ تو ہے. اس رات میں تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں تمہارے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں تمہاری مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں تمہارے حسن خاتمہ کا فیصلہ ہوتا ہے. میرے پیارو اس رات کو پڑاکے سے نہیں، اس رات کو موٹر سائیکل سے ہوٹلوں کے اڈے پر پھر کے نہیں، بلکہ اس رات کو اللہ کے حضور مصلی لگا کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، یہ سوچ کر کے کہ جس طرح تنہائی میں تو آج پڑھ رہا ہے، ممکن ہے اس تنہائی جب تو قبر میں محسوس کرے گا، یہ تنہائی کا پڑھا ہوا قرآن تیری قبر میں نور بن کے آئے گا. تنہائی میں درود پڑھو، یہ سوچ کے مولا جب کوئی نہیں رہے گا تو کم سے کم کوئی آ جائے گا، درود کی شکل میں میری قبر میں میرا ساتھ دینے کے لیے آ جائے گا. میرے پیارو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بہت بڑے ولی جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الطائفہ کا خطاب فرمایا، ولیوں کی جماعت کے سردار ہیں جنید بغدادی، جو حضور پیرانے پیر دستگیر بڑے پیر غوث پاک کے پیروں کے پیر میں آتے ہیں. وہ جنید بغدادی جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا ایک مرید تھا، اس نے تمنا رکھی کہ میرے شیخ جنید بغدادی کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا ہوگا، کیا ہوا ہوگا. وہ اسی خیال میں اس کی آنکھیں لگ گئی، وہ سویا، اس نے جنید بغدادی کو دیکھا. حضرت جنید بغدادی سے اس نے پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ قبر کے معاملات کیسے رہے، کون سی چیز آپ کو قبر میں کام آئی. حضرت جنید بغدادی فرماتے، اسے ایھا الولد میں امام غزالی نے نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے جو کچھ بھی تقریریں کی وہ سب فضاؤں میں رہ گئی، سب ہواؤں میں بکھر گئی، جو کچھ بھی کتابیں لکھی وہ سب تو ختم ہو گئی، میرا لکھنا بھی ضائع ہو گیا. تو کہا حضور تو آپ کو کام کیا آیا. آپ فرماتے ہیں جب رات کی تنہائی میں جو اٹھ کر کے میں اپنے رب کے حضور روتا تھا، قیام کرتا تھا، وہ رات کا اٹھنا، وہ رات کا ذکر کرنا، وہ رات کا قیام کرنا مجھے قبر میں کام آیا ہے. پتا کیا چلا، ایک اللہ کے وہ ولی جو ولیوں کی جماعت کے سردار ہیں، وقت کے خطیب بھی ہیں، عالم دین بھی ہے، مصنف بھی ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں میرا بولنا کچھ کام نہ آیا، میرا لکھنا کچھ کام نہ آیا. تو جو دوستو سوچو، جب بولنے والے کا بولنا کام نہیں آ رہا ہے تو سننے والوں تمہارا کیا کام آئے گا، بیٹھنے والوں تمہارا کیا کام آئے گا. آؤ اپنے رب کے حضور مصلی لگاؤ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک سپاہی سے پوچھا، کہا مجھے علی کے بارے میں بتاؤ، حیدر کرار کے بارے میں بتاؤ کہ حیدر کیسے تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا اور ان کا اللہ سے تعلق کیسا تھا. حضرت امیر معاویہ کا دربار سجا تھا، آپ کا سپاہی کانپنے لگا کہ کہیں میں تعریف کروں اور کہیں میرے سر کو جدا نہ کر دیا جائے. اللہ اکبر. اس نے کہا بادشاہ سلامت، اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ہاں تجھے امان ہے، لیکن سچ سچ بتا حیدر کرار کے بارے میں، فاتح خیبر کے بارے میں ان کا کوئی عمل بتا، اللہ سے ان کا تعلق کیا تھا. وہ شخص کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں نے علی کے ساتھ کئی راتیں بتائی ہیں، علی کے ساتھ کئی دن گزارے ہیں. میں نے یہ دیکھا جب پورا مدینہ سو جایا کرتا تھا، جب پورا کوفہ سو جایا کرتا تھا، جب پورا نجف سو جایا کرتا تھا، اس وقت علی اٹھتے تھے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھیوں کی ایک ایک ریشے سے آنسو کے قطرات ایسے جھڑتے جیسے کسی کے چہرے پر پانی کا جھرنا جھڑ رہا ہو. دوستو سوچو تو صحیح، وہ
علی جن کا ذکر کرنا عبادت، جن کو یاد کرنا عبادت، جبکہ مفسروں نے لکھا ہے جن کے نام اعمال کا عنوان علی ہوگا وہ سب جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت مطمئن ہو گیا کہ جب میں نے جنت کی سیر کی اور لکھا ہوا پایا امام التقا علی، متقیوں کے امام علی ہے، میں مطمئن ہو گیا کہ میرے بعد میری قوم کی لگام اللہ نے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، حیدر کرار کے ہاتھ میں۔